یہ نیند کو برباد کر کے بستر کو چھوڑ دی، یہ تھکے مندے مرد و خواتین، یہ میرے در پہ آئے ہیں اور کیوں آئے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وأصحابه وأزواجه وذريته أمهات المؤمنين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اصلحنا قبل الموت وارحمنا عند الموت واغفر لنا بعد الموت. اللهم إنا نسألك المغفرة في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا بفضلك. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. یا الہ سب دنیا و آخرت کی عافیت نصیب فرما، دنیا و آخرت کی زندہ سے محفوظ فرما، دنیا و آخرت کے سرفرازیوں کا مرام عطا فرما. اے اللہ جو بیمار گھروں میں ہسپتالوں میں ہیں یا ان کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما. اے اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو تو نرینہ اولاد عطا فرما. اے اللہ جو صحیح اولاد ہیں یا ان کی اولادوں کو لے کر فرما بردار بنا. اے اللہ جن بہنوں کی ماؤں کی جھولیاں خالی ہیں، اولاد کے لیے ترس رہی ہیں، اے اللہ بڑے ترلے کر رہی ہیں، کبھی ہاسپٹل پہ جاتی ہیں، کبھی ہاسپٹل پہ جاتی ہیں، کبھی اس طبیب کے پاس جاتی ہیں، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں، کبھی فقیر کے پاس جاتی ہیں، کبھی ولی کے پاس جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں تاکہ میری جھولی آباد ہو جائے، میرا سجدہ آباد ہو جائے، مجھے لال مل جائے، مجھے لخت جگر مل جائے، مجھے نور نصر مل جائے. اے اللہ یہ مبارک رات ہے، یہ رحمت والی رات ہے، یہ بخشش والی رات ہے، نزول قرآن کی رات ہے، نزول ملائکہ کی رات ہے. اے اللہ اس رات کے صدقے میں جانا اور خواتین کی جھولیوں کو اولاد سے بھر دے، ان کی جھولیوں کو اے اللہ اولاد سے آباد فرما دے. یا اللہ ان کے سینوں کو اولاد سے آباد فرما دے. اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ جو ہماری بہنیں اولاد کے معاملے میں پریشان ہیں، کوئی خامد کے معاملے میں پریشان ہیں، جو گھریلو پریشانیوں کو بتا رہا ہے، اے اللہ ان کی تمام پریشانی کو دور فرما. اے اللہ ہماری تمام پریشانی کو دور فرما. اے اللہ ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو اپنی رحمت نازل فرما، ہماری جھولی کو اپنے رحمتوں سے بھر دے، تجلیات سے بھر دے، انوارات سے بھر دے. اے اللہ اس رات کی جو بھی برکتیں ہیں وہ ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ جو خیریں ہیں وہ ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ ہم شرکار ہیں، بد کردار ہیں. اے اللہ ہمارے منہ کالے ہو چکے ہیں، دل کالے ہو چکے ہیں، گناہوں کا اثر اور زنگ چڑھ چکا ہے. اے اللہ ہم گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے، اے اللہ تیری نافرمانی کو نافرمانی نہیں سمجھتے. اے اللہ ہم اکڑ جاتے ہیں، اے اللہ ہم فخر کرتے ہیں دوستوں کے سامنے. اے اللہ ہم تیری نافرمانی کے تذکرے کرتے ہیں اور چرچے کرتے ہیں اور بڑے فخر سے بڑے انداز سے بیان کرتے ہیں. آج میں نے یہ گناہ کیا، آج میں نے یہ نافرمانی کی ہے، آج میں اللہ کے حکم کو یہ توڑا ہے، میں نے مدینے والے کی سنت کو یہ ذبح کیا ہے. اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے. اے اللہ تو ہماری غلطیوں کو نہ دے، ہماری کوتاہی کو نہ دے. اے اللہ ہم مجبور ہیں، اے اللہ معذور ہیں، اے اللہ ہم مقہور ہیں، اے اللہ ہم مظلوم ہیں. اے اللہ تو عادل ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو رب ہے ہمارا، تو ہمارا خالق اور مالک ہے.
اللہ تجھے منانے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے سہارے لگا لگا کے، دھکے کھا کھا کے اللہ تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، یہ سارے تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، اللہ تجھے منانے کے لیے آئے ہیں، اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ تیرے ساتھ سلوک کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ تو ہم سے سلوک کر لے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے لیے بخشش کے فیصلے کر دے، ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری قبر بھی بنا دے، ہماری زندگی کو خوشبودار بنا دے، ہماری زندگیاں پاک دامن والی زندگیاں بنا دے، حیا والی زندگیاں بنا دے، اے اللہ ہمیں اپنے حبیب کی سچی محبت نصیب فرما دے، سچی غلامی نصیب فرما دے، سچی اطاعت اور تابعداری نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنا بھی سچا عاشق بنا، اپنے محبوب کا سچا عاشق بنا، اے اللہ ہمیں اپنے قرآن کا بھی سچا عاشق بنا، قرآن سے محبت کرنے والا بنا، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا، اے اللہ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، قرآن والوں سے محبت عطا فرما، جو قرآن کے خادم ہیں ان سے محبت عطا فرما، اے اللہ ہمیں علماء سے محبت فرما، اولیاء سے محبت فرما، صحابہ سے محبت عطا فرما، تابعین سے محبت عطا فرما، تبع تابعین سے محبت عطا فرما، اے اللہ ائمہ کرام سے محبت عطا فرما، ازواج مطہرات سے محبت عطا فرما، آل بیت کی محبت عطا فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم تجھے پکار رہے ہیں، اے اللہ تیرا وعدہ ہے میں رمضان کی ہر رات میں اپنے مردوں کو پکارتا ہوں، تو اوپر سے پکار رہا ہے، اللہ ہم نیچے سے تجھے پکار رہے ہیں، اللہ تو ہماری پکار کو سن رہا ہے، اے اللہ تم ہمارے لیے تو رحمت کے فیصلے فرما دے، بخشش کے فیصلے فرما دے، جہنم سے آزادی کے فیصلے فرما دے، جنت کے داخلے کے فیصلے فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری کوتاہی کو معاف فرما دے، ہماری نقصیوں کو معاف فرما دے، کمی کوتاہی کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم نے تیرے اس نعمت کی قدر نہیں کی، بے قدری کی، تو ہمیں معاف فرما دے، ہم نے رمضان کی بے قدری کی، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہم نے قرآن کی بے قدری کی، قرآن کا حق ادا نہیں کیا، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہم نے جیسے تیرے مہمان کا حق تھا ادا نہ کر سکے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اے اللہ یہ ہم سے راضی ہو نہ جائے، ہمارے لیے یہ سفارش کا ذریعہ بنے، اللہ قرآن سفارشی بنے، رمضان ہمارے لیے سفارشی بنے، روزہ سفارشی بنے، اے اللہ مدینے والا بھی اے اللہ ہمارے لیے سفارش کرے، وہ بھی ہمارے لیے سفارشی بن جائے، قرآن بھی بن جائے، روزہ بن جائے، تراویح بن جائے، رمضان سفارشی بن جائے اور شاید قرآن ہمارے لیے سفارشی بن جائے، اے اللہ تو ہمارا بیڑا پار کر دے، اے اللہ تو ہمارا بیڑا پار کر دے، یا اللہ جو یہاں بیمار بیٹھے ہوئے ہیں یا گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جس حال میں ہیں، جس بیماری میں ہیں، اے اللہ تو ان کی بیماری کو دور فرما، اے اللہ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے دعا کا کہا، اپنی اپنی حاجتیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور تیرا وعدہ ہے کہ ختم قرآن کے اوپر میں دعا کو قبول کرتا ہوں، فرشتے آمین کہتے ہیں، اور آمنہ کے لال نے کہا ختم قرآن کے موقع پر اللہ ایک دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں، ایک دعا قطعی طور پر قبول ہوتی ہے، اللہ جو دعا قبول کر رہا ہے اس دعا قبول کی وجہ سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ جتنے حاجتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی پریشانیاں لے کے بیٹھے ہیں، اللہ جو کوئی کاروباری پریشانی لے کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی گھریلو پریشانی لے کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی مالی پریشانی لے کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی بدنی پریشانی لے کے بیٹھا ہوا ہے، اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ تو خادر خان کی اہلیہ بیمار ہے، یا اللہ اس کو بھی صحت کاملہ عطا فرما، یا اللہ رانا الطاف فرمساد اس کی والدہ بیمار ہے، یا اللہ اس کو بھی صحت کاملہ عطا فرما، ہمارے جتنے
اپنے پڑوسی، ہمسائے، رشتہ دار، شہردار، مقتدی، عزیز و اقارب، اپنے پرائے، اجنبی، اے اللہ سب کو سیرت عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ امت محمدیہ کے مسلمان بھی دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ تو سختی بخشش فرما۔ اے اللہ ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے، ان کی بخشش فرما۔ ہمارے والدین دنیا سے چلے گئے، بہن بھائی دنیا کے سجن کے چلے گئے، پڑوسی ہمارے چلے گئے، مقتدی چلے گئے، اے اللہ تو سب کی بخشش فرما۔ اے اللہ حاجی محمد جمیل انصاری دنیا سے چلے گئے، حاجی نور محمد دنیا سے چلے گئے، اسی طرح رانا یوسف صاحب بینسی والے دنیا سے چلے گئے، رانا خورشید فوزی دنیا سے چلے گئے۔ اے اللہ ایک بہت بڑی کھیپ تھی تیرے پاس، اس مسجد کے اندر میرے مقتدی تھے، سفید داڑھی والے تھے، اے اللہ وہ سارے عوام سے اور کل ہو گئے، اے اللہ میں سب کا نام نہیں لے سکتا، اے اللہ تو سب کے لیے بخشش کے فیصلے فرما دے۔ ہمارا ایک پرانا مؤذن بابا یعقوب تھا، اے اللہ تو اس کی بھی بخشش کے فیصلے فرما دے۔ ہمارے شہر کے عظیم انسان الحاج بشیر شریف حسین سرور صاحب وہ ابھی پچھلے دنوں میں فوت ہو گئے، یاد ان کے بھی تو بخشش فرما، کربٹ کربٹ میں رحمتیں نازل فرما، ان کی قبر کو روشن منور فرما، ان کے ورثہ کو صدر جمیل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اے اللہ اب تو آ جا، اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانپ دے، رحمت والی چادر ہم پہ ڈال دے۔ اے اللہ تیری رحمت کو بندوں کو تلاش کر رہی ہے، اے اللہ تیری بارش رحمت بارش کی طرح برس رہی ہے۔ اے اللہ جن لوگوں نے تیرے اس ماہ رمضان میں اعمال کیے ہیں، نیکیاں کی ہیں، عبادات کیے ہیں، تیرے راستے میں خرچے کیے ہیں، زکاتیں دی ہیں، فطرانے دیے ہیں، غریبوں کی مدد کی ہے، اے اللہ تیرے اس گھر کی خدمت کی ہے، مدد کی ہے، مدرسہ نور الاسلام کے ساتھ مدد کی ہے، علماء کی خدمت کی ہے۔ اے اللہ تو سب کی خدمت کو قبول و منظور فرما۔ اللہ مساجد کو اے اللہ تا قیامت آباد فرما، اے اللہ نور الاسلام کو تا قیامت آباد فرما، تمام مساجد کو، دینی مراکز کو تا قیامت آباد فرما، ہر مصیبت سے محفوظ ہونا۔ اے اللہ پاکستان کی دھرتی کی خیر فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پاکستان کے اندر اے اللہ بدامنی ہے، بے چینی ہے، مہنگائی کا طوفان ہے، افراتفری ہے، اے اللہ ہماری دھرتی کو سلامتی والی، امن والی دھرتی بنا دے۔ کتنے بحران ہیں تو سارے ختم فرما دے۔ اے اللہ یہ پاکستان کی دھرتی، یہ پاکستان کی سرزمین، یہ پاکستان کی نعمت، یہ پاکستان کی دولت، اے اللہ یہ ہمیں رمضان المبارک کی 27 کی رات کو ملی تھی۔ پاکستان رمضان المبارک کی 27 کی رات کو ملا تھا، ماحض وجود میں آیا تھا۔ یہ عظیم شان رات میں لیلۃ القدر کی رات کے اندر یہ پاکستان کی دھرتی ہمیں ملی، پاکستان کا وجود ملا۔ اے اللہ تو پاکستان کے وجود کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کو بابرکت بنا، تو اچھے حکمران نصیب فرما جو تیرے اسلام کا بول بالا کرے، تیرے قرآن کا بول بالا کرے، مدینے والوں کا بول بالا کرے، صحابہ کے نام کا بول بالا کرے، اہل بیت کا بول بالا کرے۔ اے اللہ تو مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، دینی مراکز کی حفاظت فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کا نقشہ تیرے سامنے ہے، اے اللہ خون کا بازار گرم ہے، کشمیر کی دھرتی تیرے سامنے ہے، 75 سال سے کشمیریوں کا خون بہ رہا ہے، اللہ خون بہ رہا ہے، ان کے واسطے لوٹی جا رہی ہے، ان کی دھرتی پہ قبضہ ہو چکا ہے۔ اے اللہ ان کے سینوں کو کاٹا جا رہا ہے، اے اللہ ان کی شرمگاہوں میں اللہ ترچے مارے جا رہے ہیں۔ اے اللہ ان کا قصور کیا ہے؟ تیرے معبود کی امت ہے، وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، اے اللہ 75 سال سے خون میں نہا رہے ہیں۔ اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ باندھتے ہیں، اللہ تیری مدد کرتے ہیں، اللہ تو ان کو آزادی فرما دے، اے اللہ دشمن کو دفع فرما دے، اے اللہ ان اردو کی جماعت سے کشمیر کو بچا دے، اے اللہ انہیں کو آزادی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ہندوستان کی دھرتی پر ہمارے مسلمان بھائی مظلوم بن چکے ہیں، اے تنگ زمین تنگ کی داری ہے، اے اللہ تو ہمارے مسلمان بھائیوں کی عزت
عزت کی، آبرو کی، ایمان کی، جان کی اے اللہ تو حفاظت فرما۔ تیرے سوا کوئی نہیں، تیرے سوا کوئی نہیں، تیرے سوا کوئی نہیں، تیرے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، تیرے سوا کوئی بنانے والا نہیں۔ اے اللہ تو ہماری بگڑی بنا دے، ہمارے بگڑے دل بنا دے، اے اللہ ہمارے دل کی دنیا کو بدل دے۔ اللہ اپنا بنا، مدینے والے کا بنا، سچا غلام بنا، قرآن والا بنا، قرآن والوں کا غلام بنا، اپنے گھر کا غلام بنا، اپنے صحابہ کا غلام بنا، اہل بیت کا غلام بنا، حسن حسین کا غلام بنا۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ آمنہ کے لال نے جو خیریں مانگی ہے، جو بھلائیاں مانگی ہے، اللہ وہ تو ہمیں عطا فرما دے، اپنی شان کے مطابق دے دے، اور جن سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے اللہ تو ہمیں پناہ عطا فرما دے۔ اللہ فلسطین کی دھمکی میرے سامنے ہے کہ وہاں ہمارے مظلوم بھائی فلسطین کے ساتھ اسرائیل بدبخت کیا کر رہا ہے۔ اے اللہ انسانیت خاموش ہے، مسلمان حکمران خاموش ہے۔ اے اللہ تیری رحمت نے ہم سے منہ موڑا ہوا ہے، اے اللہ تیری رحمت نے ہم سے منہ موڑ لیا ہے، تو ہم سے روٹ گیا ہے، اے اللہ تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اے اللہ تو ہم سے ناراض ہو گیا، اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، تجھے منانے کے لیے آئے ہیں، اللہ یہ بڑے چھوٹے سارے منانے کے لیے آئے، ہماری بہنیں تجھے پہلا منانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ یہ اس میں نیک لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ کہہ سکتے معصوم بچوں کی معصومیت کہہ سکتے، معصوم بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اے اللہ ان کی معصومیت کہہ سکتے، ان کی پادانی کہہ سکتے۔ اے اللہ، 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 اے میرے رب، 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 اے میرا اللہ، اے میرا اللہ، اے میرا اللہ، اے میرا اللہ، ہم بیکار ہیں، ہم بیکاری ہیں، اے اللہ تو ہم پہ فضل فرما دے، اے اللہ تو ہم پہ فضل فرما دے، کرم کے فیصلے فرما، رشد و ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہم پورا سال تیری نافرمانی کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، جمعے نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوتیں نہیں کرتے، دور بھاگتے ہیں، لیکن آج اس عظیم الشان رات میں لیلۃ القدر کی رات میں اے اللہ یہ تیرے بندے، یہ تیرے بھکاری صاحب، یہ تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، فقیر بن کے آئے ہوئے ہیں، دامن پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جھولیاں پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تو سے مانگ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، تو عطا فرما دے، اے اللہ 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 تو مہربانی فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ہمیں قرآن سے سچی محبت نصیب فرما، والدین سے سچی محبت نصیب فرما، والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عمر میں برکت عطا فرما، جن کے والدین فوت یا ایک دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ تو ان کی بخشش فرما، ان کے لیے بخشش کے فیصلے فرما، اے اللہ ان کی قبر کو روشن منور فرما، معطر فرما، ان کی قبروں کو تحت کا کشادہ و وسیع فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ یہ سارے بندے اچھا گمان کے آئے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی جھولی کو خالی نہ لٹا، ان کے ہاتھوں کو خالی نہ لٹا، اے اللہ یہ امیدیں لے کر آئے ہیں، اے اللہ امیدیں لے کر آئے ہیں، یہ تیری رحمت کا دربار ہے، یہ تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ شہید جامعہ سے تھانے والی میں شاہ جبال میں 27ویں کی رات میں لیلۃ القدر کی رات میں ختم قرآن کی تقریب میں اے اللہ یہ قربانی کر کے آئے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی اس قربانی کو قبول و منظور فرما، اے اللہ ان کے یہاں آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو، سنانے کو اور شب بیداری کو، جاگنے کو، مانگنے کو، رونے کو، دھونے کو اے اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما، اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ یہ آخری عشرہ ہے، بقایا تھوڑے دن رہ گئے ہیں، اے اللہ یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ چل رہا ہے، اے اللہ تو ہمیں جہنم سے چھٹکارا
سے بیٹھے اے اللہ یہ سارے بندے توبہ کر رہے ہیں اللہ سچے دل سے کر رہے ہیں تو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے اللہ تو ان کی توبہ کو قبول فرما اور اندر توبہ پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ رمضان المبارک میں ہم نے جتنے اعمال کیے عبادتیں کی ہیں اے اللہ پوری دنیا میں تیرے گھروں کے اندر اللہ لوگ اتفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں تجھے راضی کر رہے ہیں اے اللہ جہاں جہاں مرد یا عورتیں اتفاق بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے اس اتفاق والی عبادت کو قبول و منظور فرما اے اللہ تو قبول و منظور فرما اے اللہ ہم نے بھی حصہ عطا فرما اے اللہ اس رات کے اندر جتنی خیریں ہیں ان تمام خیروں کا خیر ہماری جھولی میں ڈال دے اے اللہ تم مہربانی فرما ہماری کمی کو متعین کو معاف فرما اے اللہ ہم نے قرآن سنا کمی کو ہوئی معاف فرما دے ہم نے روزے رکھے کمی کو اللہ کو معاف فرما دے اے اللہ ہم صحیح معنی میں تجھے راضی نہیں کر سکے اے اللہ ہمیں تجھے منا نہیں سکے اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اے اللہ ہمارے شاہجمال کے اندر اے اللہ تو امن کی فضا پیدا فرما شاہجمال کی دھرتی کے اندر اللہ تو محبت والی فضا پیدا فرما بھائی چارے والی فضا پیدا فرما یا اللہ تمام مساجد کی حفاظت فرما تمام مراکز کی حفاظت فرما اے اللہ علماء کے اندر محبت نصیب فرما ائمہ کرام کے اندر محبت نصیب فرما اے اللہ ہمیں علماء کی ائمہ کرام کے حفاظ کرام کی خدمت کرنے والا بنا اے اللہ ہمارے مدرسہ نور اسلام کے اندر ہمارے جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرما ان کی تمام مشکلات آسان فرما اے اللہ جو ہمارے بچے نور اسلام سے اس وقت جتنا تقریباً 75 کے قریب بچے قرآن کے قاری بن کے فارغ ہو چکے ہیں یا اللہ ان کو عالم بعمل بنا اور جو زیر تعلیم ہے اللہ ان کے سین کو قرآن سے روشن و منور فرما اے اللہ حاجی محمد یوسف صاحب کو صحت کلی عطا فرما اے اللہ ان کی گھر والی یا اللہ بیمار رہتی ہے یا اللہ اس کو بھی صحت کلی عطا فرما اے اللہ رانا عبد الخالق طلاق ہوس والے یا اللہ ان کی اہلیہ بڑے عرصے سے بیمار ہے اللہ اس کو بھی صحت کا عطا فرما اے اللہ اس کی تمام پریشانیاں دور فرما اے اللہ جو ہمارے ادارے کے ساتھ منسلک ہیں مالی خدمت کرتے ہیں ہماری مسجد کی خدمت کرتے ہیں اے اللہ سب کی خدمت کو قبول و منظور فرما اے اللہ تو راضی ہو جا راضی ہونے کے فیصلے فرما رحمت کے فیصلے فرما بخشش کے فیصلے فرما ہماری جھولیاں کر دے ہمارے دامن کر دے ہمارے سینوں کو گناہوں سے صاف اور پاک کر دے دھو دے اے اللہ یہ سیلاب رحمت کا مہینہ ہے یہ سیلاب مغفرت کا مہینہ ہے اے اللہ جس طرح سیلاب ہر چیز کو بہا کے لے جاتا ہے یہ تیرا مہینہ بھی اللہ رحمت و بخشش کے سیلاب میں ہماری ہر چیز کو بہا کے لے جاتا ہے اللہ تو ہماری دھلائی کر دے اللہ ہمارے سینوں کو واش کر دے ہمارے دلوں کو واش کر دے اے اللہ یہ تجھے پکار ہے اللہ تو آ جا ان کی سن لے ان سے راضی ہو جا ان کی مان لے یہ تجھے منانے کے لیے آئے ہوئے اے اللہ پوری امت مسلمہ میں امت محمدیہ میں اللہ تو محبت اتفاق کی فضا پیدا فرما اے اللہ جہاں جہاں مسلمان کو ظلم ہے اللہ تو ان کی مدد فرما ان کی نصرت فرما اے اللہ ان کی مدد فرما ان کی نصرت فرما اے اللہ ہمارے تمام مسائل حل فرما تمام مشکلات آسان فرما اے اللہ جن کے گھروں میں نوجوان بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں اے اللہ ان کو نیک رشتے عطا فرما ان کے یعنی مشکلات کو آسان فرما تو آسانی والے معاملے آسان فرما ان کی روح عزتوں کی بھی اللہ کو حفاظت فرما اے اللہ جن کی جھوپڑیاں نہیں ہیں وہ بغیر جھوپڑی کے رہ رہے ہیں اے اللہ تم نے جھوپڑیاں عطا فرما دے ان کی مشکلات کو آسان فرما ہر مسلمان کے کاروبار میں برکت عطا فرما تجارت میں برکت عطا فرما رزق حلال نصیب فرما اے اللہ